درست معلومات تک آگاہی حاصل کرنا ہر زمانے میں فاتح بادشاہوں کا شیوا رہا تاکہ مفتوح علاقے میں بہترین نظم و نسق کو بڑھایا جا سکے۔ خطے میں آبادی کے توازن سے زرعی پیداوار ہو یا جب سلطنت خاندانی یا قبائلی انتشار کا شکار ہو، قدرتی مسائل کا ذرائع ہوں یا سیاسی، معاشی، سماجی، مذہبی مسائل کا حل، تاکہ سیاست، معیشت اور ثقافت کو جدید تقاضوں کے مطابق پروان چڑھایا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک علاقے میں خوراک کی کمی ہوتی تو منظم ریاستیں فوری طور پر سرکاری گوداموں سے یا دوسرے علاقوں سے زرعی پیداوار کو اکٹھا کر کے قحط زدہ علاقے کو خوراک کی فراہمی ممکن بناتے ہیں۔ یہ وہ معلومات تھی جن کی خاطر بادشاہتیں ہزاروں ملازمین کو بھرتی کرتی تاکہ قید، جنگوں اور تشدد کے واقعات پر قابو پایا جا سکے۔ دنیا بھر میں جب بھی معلومات کے ادارے نے اپنا فرض بخوبی نہیں نبھایا، وہ بادشاہتیں پل بھر میں منہدم ہو گئیں، کیونکہ معلومات کو اکٹھا کرنا ایک نہایت مشکل اور پیچیدہ کام تھا، کیونکہ ذرائع مواصلات اور کا نظام اتنا بہترین اور وسیع نہیں تھا لیکن اس کے باوجود کسی بھی خطے یا معاشرے کے رسم و رواج، زبان اور قدیم تشدد کے واقعات کو جاننا بھی ضروری تھا تاکہ تاریخ کی پرکھ سے مستقبل اور حال کے حالات پر قابو پایا جا سکے۔ لیکن اس کے ساتھ باہمی تعاون کے لیے خدا، پیسہ اور مذہب کے تصوراتی حقیقتوں پر اجتماعی یقین بھی ضروری تھا۔ ان عقائد اور معلومات کے درست تخمینے کی وجہ سے ہی فرعونی دور میں آرام گھروں کی تعمیر، بندرگاہیں، ڈیمز، پلیں اور ذخیرہ گھر بنائے گئے، اور فرعونی خاندان نے مصر پر 3000 سال تک حکومت کی۔ لیکن پھر وقت نے پینترا بدلا اور سند نے ترقی کی۔ انسان زرعی زمینوں سے نکل کر سمتوں میں آدم کے۔ اب ہر شخص اپنے ماہرانہ شعبے میں کام کرنے لگا۔ کوئی ترخان بن گیا تو کوئی جوتے بنانے کا ماہر۔ اب معلومات جدید جمہوریتوں، بادشاہتوں یا سلطنتوں کے لیے اہم نہیں رہی، بلکہ ہر ملازم اور بیپاری کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہوگی۔ معلومات میں ذرا بھر کی کوتاہی بھی اب بڑی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ کہتے چین 1958 سے 61 اس کی شاندار مثال ہے۔ لیکن جب مارکیٹ پر آزاد روی غالب آ گئی تو ٹھنڈے مشروبات سے لے کر فاسٹ فوڈ اور تمباکو نوشی تک ہر چیز انفرادی کاروباری پہنچ میں آ گئی، تو معلومات کا شعبہ کس طرح محفوظ رہ سکتا تھا؟ تقسیم ہندوستان کے وقت کیونکہ ریڈیو اسٹیشن اور اخبارات عوام کے لیے معلومات کا کام کیا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حکمرانوں نے اپنی کرپشن اور بدعنوانیوں کو چھپانے کے لیے اور حقائق کو مسخ کرنے کے لیے ان کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ 90 کی دہائی میں گوگل ہو یا آپ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، ان تمام اپلیکیشنز پر معلومات بکنے لگی، اور کمپنیوں نے بھی اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان اپلیکیشنز کے بے تحاشا استعمال سے اپنی پروڈکٹس کی تشہیر ان کے ذریعے کر دی۔ آج انٹرنیٹ پر معلومات کا بہاؤ اس قدر زیادہ ہے کہ لوگوں کے پاس کسی چیز کو پرکھنے کا منفرد اور بہترین ذریعہ گوگل اور فیس بک ہے۔ آج لوگ کتابوں سے زیادہ ویکیپیڈیا پڑھنے پر فوقیت دیتے ہیں۔ پولیٹیکل سٹرکچر ایسا ہے کہ سیاستدان بے بنیاد پروجیکٹس پر کروڑوں روپیہ پروجیکٹس کی تشہیر کے لیے اخباروں، اداکاروں اور فنکاروں کو دیتے ہیں، اور سیاستدان میڈیا چینلز پر بیٹھ کر اپنے کارناموں کے متعلق جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی جب بات کی جائے تعلیم کی تو ہر سال اس شعبے پر کروڑوں روپیہ اخباروں کی مد میں تشہیر کے لیے ضائع تو کیا جاتا ہے، لیکن عملی طور پر کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ یہ بات سائنس، طب، آرٹ، ان تمام چیزوں پر بھی صادق آتی ہے، کیونکہ میڈیا بھی اسی نظام کے تحت کام کر رہا ہے جو سچی اور حقائق پر مبنی معلومات کو پروموٹ کرنے کے بجائے ٹرینڈنگ چیزوں کو ہوا دیتا ہے۔ کبھی کسی کے ڈانس کی ویڈیو وائرل کر دی جاتی ہے، تو کبھی کسی کے ڈائلاگ کی، تو کبھی کسی سیاستدان کا دوسرے سیاستدان پر ان کی انسٹاگرام پوسٹ پر تلخ یا کمنٹس کو ہوا دی جاتی ہے۔ گزشتہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں گریجویٹ نوجوانوں کو 30,000 روپیہ دینے کی بابت بات کی تو سوشل میڈیا پر اس کی تشہیر کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ تو کیا گیا، لیکن اس کے بعد تاثر یہ پیدا ہو گیا کہ حکومت وہ اناؤنس کیا گیا پیسہ جو اس نے وزارت خزانہ سے لیا تھا تو یا تو وہ خود لے گی یا اپنے وزیروں میں بانٹ دیا، کیونکہ عملی طور پر اس میں کوئی کام نہیں دیکھا گیا۔ اپوزیشن کی طرف سے پھیلائے گئے پاکستان کی ڈیفالٹ کی خبریں ہوں یا نوجوانوں کے لیے متعارف کی گئی لیپ ٹاپ اسکیم، کیونکہ لیپ ٹاپ اسکیم یا نئی ٹیکنالوجی کے استعمال سے ترقی یافتہ نوجوان مزید پسماندہ ہوتے چلے جاتے ہیں، تو کبھی سوشل میڈیا پر مذہبی نوٹنکیوں کی کرامات دکھائی جاتی ہیں جو ہاتھ کا اشارہ دے کر دم کر کے مریض کی لقوہ، فالج اور شوگر یہ تمام امراض کو ٹھیک کر دیتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر دیکھ رہی عوام اس چیز کو سچ سمجھنے لگتی ہے۔ آج زیادہ تر لوگ اپنے دوستوں کے ایڈونچرز کی تصویریں اور ویڈیوز انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ پر دیکھ کر پریشان ہیں۔ ان کے جوتے، کپڑے، موبائل اور گاڑی کی نمائش دیکھ کر افسردہ ہو جاتے ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کا ذریعہ کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، وہ دوست کے ہیں یا کرائے کے۔ آج انٹرنیٹ پر معلومات کا بہاؤ تو بہت زیادہ ہے، لیکن کون سی خبر سچ ہے اور کون سی جھوٹ، اس بات کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے،
کیونکہ گزشتہ سالوں کے کچھ انالیسس سے دیکھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر زیادہ تر ویوز بیجا موضوعات اور جھوٹ پر آتے ہیں، عمدہ اور سچ پر مبنی چیزوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ صحافی اور میڈیا وہ معلومات جو پورے ملک کے لیے اہمیت رکھتی ہیں بدل دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پر کروڑوں روپیہ خرچ کرتی ہیں۔ جس طرح معلوماتی کتابوں کے اشتہار کی جگہ کوکا کولا کا وہ ایڈ ہیلدی ڈائٹ ڈو واٹ فیلز گڈ یا برگر اور پیزا کے اشتہار